بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم ایم پاکستان بہادر آباد کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں جو بعض جو تنظیمی ذمہ دار ہیں ان میں اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد میں بڑے تحفظات اور تشویش پائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو اطلاعات ہیں اور خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے، اور یہ کہا ہے کہ جی ان کو آئندہ ایک دو روز میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی زمان پارک پہ آپریشن ہوگا پولیس کا، اور ان کو جو ہے قتل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کرنے کا جو ہے وہ پلان کیا گیا۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایم پاکستان بہادر آباد میں بڑی کھچڑی پک رہی ہے، اور بڑے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بڑے اندرون خانہ جو ہے وہ اختلافات کا معاملہ جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آنے لگا ہے۔ ہم نے آپ کو گزشتہ دنوں یہ بتایا تھا کہ جو سابق صوبائی وزیر ہیں ڈاکٹر صغیر احمد، جو 22 اگست 2016 کے بعد جو ہے جب پی ایس پی بنی، تو پی ایس پی میں وہ پی ایس پی بننے کے کچھ عرصے بعد وہ پی ایس پی میں چلے گئے تھے، وسیم آفتاب صاحب بھی چلے گئے تھے، تو بعد میں وہ ایک عرصہ رہے پی ایس پی میں، لیکن شاید وہاں ان کی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی، یا جو بھی معاملات تھے وہ اس انداز میں اس کو ان کے ساتھ نہیں رہ سکے، تو وہ پھر الگ ہو گئے، کچھ عرصہ خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد ایم پاکستان میں شامل ہو گئے تھے۔ ایم پاکستان میں بھی ان کو رابطہ کمیٹی کا ممبر تو بنایا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہاں پہلے سے جو موجود لوگ تھے وہ زیادہ جو ہے وہ متحرک تھے، سرگرم تھے، اور ڈاکٹر صغیر احمد بھی اپنے طور پر وہاں پر جس انداز میں بھی کام کر رہے تھے۔ لیکن جب سے پی ایس پی جو ہے وہ ضم ہوئی میں، تو ہم نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ پی ایس پی کے ضم ہونے کے بعد جو بہادر آباد میں ایم پاکستان کے جو بعض تنظیمی عہدیدار بھی اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی وہ شدید تحفظات جو ہے وہ اپنے ظاہر کرتی رہی ہے، اور سب سے زیادہ اس پہ جو تحفظات جو تھے وہ یقیناً ڈاکٹر صغیر احمد، وسیم آفتاب، ان کے اور جو ساتھی ہیں سلیم تاجک وغیرہ اور بہت سارے ایسے نام ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ چونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کو یا پی ایس پی کو وہ چھوڑ کر آئے تھے، اور وہ خود یہاں آ گئے اور ان کو سینئر ڈپٹی کنوینر بھی بنا دیا گیا، اور ایک لحاظ سے پورا پارٹی کا جو اس وقت کنٹرول ہے وہ ظاہر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ پی ایس پی سے جو لوگ آئے ہیں یا پی ایس پی کے جو قائدین ہیں ان کے ہاتھ میں۔ تو وہ جو سارے لوگ ہیں جو اس سے پہلے بہادر آباد میں تھے یا جو پی ایس پی چھوڑ کر بہادر آباد آئے، تو وہ بڑے اس معاملے میں بڑے شدید پریشان اور بڑے تحفظات کا ان میں پائے جاتے ہیں، تشویش پائی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر صغیر احمد جو ہے وہ کچھ لابنگ کر رہے تھے، کچھ مشاورت کر رہے تھے، ان کی رہائش گاہ پہ بھی اجلاس ہو رہا تھا، اس میں وسیم اختر صاحب بھی بتایا جاتا ہے جو سابق میئر کراچی، وہ بھی آن بورڈ تھے، کچھ جو کراچی سے جو باہر ملک سے باہر بلکہ جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ آن بورڈ تھے، ان کا بھی نام لیا جا رہا تھا۔ لیکن جب یہ اطلاعات جو ہیں وہ ایم پاکستان بہادر آباد میں پہنچی، تو ظاہر ہے ان کو یہ کہا گیا، جو ایم پاکستان کے کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیق پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ بھئی آپ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک نیا گروپ بنایا جا رہا ہے، تو آپ ڈاکٹر صغیر احمد صاحب کے خلاف کارروائی کریں، اور جو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ تو ان سے ڈاکٹر صغیر احمد سے استعفیٰ تو طلب کر لیا گیا تھا، لیکن ابھی تک ان کے استعفے کا باقاعدہ ایک تو اعلان نہیں کیا گیا، اور نہ ہی وہ استعفیٰ منظور کیا گیا۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے بعد اور بھی کئی لوگوں سے استعفے طلب کیے جانے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ایک یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، اس وقت جو ایم کے جو بہادر آباد میں جو پہلے سے موجود تھے، وہ جو ظاہر ہے کہ 22 اگست کے بعد سے انہوں نے بڑا رسک لیا، اور وہ ایم پاکستان میں گئے اور ایکٹیو ہوئے اور سرگرم ہوئے، لیکن پی ایس پی کے آنے کے بعد ظاہر ہے کہ انہیں بڑی مایوسی کی ان کے لیے جو ہے صورتحال ہے۔ تو وہ اس طرح کی جو وہاں جو مشاورت اور جو چیزیں چل رہی ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ رابطہ کمیٹی سمیت تمام تنظیمی ڈھانچے کو یہ وہ جو سینئر جو تنظیمی عہدیداران ہیں، جو ذمہ داران ہیں بہادر آباد میں، ان میں اور جو کارکنان ہیں ان میں یہ بات جو ہے یہ گردش کر رہی ہے، اور ایک دوسرے سے یہ بات پہنچا بھی رہے ہیں، اور مشاورت بھی کی جا رہی ہے، اور یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے یہ اپنے اور ان کی جانب سے ایک دوسرے سے
یہ کہا جا رہا ہے یا مطالبہ کیا جا رہا ہے یا یہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب صورتحال اس نوچ پر آ گئی ہے، ان کا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا کیا ہونا چاہیے؟ ان کا کہنا ہے کہ رابطہ کمیٹی سمیت تمام تنظیمی ڈھانچے کو فی الفور تحلیل کیا جائے، خالد مقبول صدیقی سے استعفیٰ طلب کیا جائے، نیا آئین تشکیل دیا جائے اور نئے سرے سے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خالد مقبول صدیقی کارکنان میں ایک غیر مقبول اور ناکام کنوینر ثابت ہو چکے ہیں۔ اب سینئر کارکنان کو معاملات سنبھالنے ہوں گے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک دوسرے کو پیغام بھی دیے جا رہے ہیں اور اندر سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ اس پر زور دیا جا رہا ہے ان تمام نکات پر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھی بہادر آباد جانے سے پہلے یہی مطالبہ کرتے، ان کا جو اولین مطالبہ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا جائے، اور خود انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروایا بھی فاروق ستار صاحب نے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ فاروق ستار صاحب کو وہاں ایک اہم پوزیشن مل گئی ہے تو اب ان کا یہ مطالبہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی جو فاروق ستار صاحب کے ساتھ وہاں گئے یا جو پہلے فاروق ستار کے ساتھ تھے، وہ بھی اب اس بات پہ زور دے رہے ہیں اور اس بات کے حامی ہیں کہ جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں یا ان سے استعفیٰ طلب کیا جائے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے وہ کنوینر جو ہے وہ اور ناکام، غیر مقبول اور ناکام کنوینر ثابت ہو چکے ہیں۔ اور یہ اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں، اس سے قطع نظر جو پرانے لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، جو اس سے پہلے ایم کیو ایم میں اور 22 اگست کے بعد سے جنہوں نے معاملات سنبھالے تھے، وہی کارکنان، سینئر کارکنان جو تنظیمی ذمہ داران وہ آئیں، وہ سارے معاملات سنبھالیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا، ایسا نہ کیا گیا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور ناظرین، ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں جو پی ایس پی کے رہنما ہیں، وہ جب پی ایس پی انہوں نے بنائی تھی اور پی ایس پی کے لیے ظاہر ہے کہ وہ سارا جو ہے وہ پی ایس پی کو ایک بڑی اور مضبوط جماعت بنانے کے لیے وہ سرگرم تھے، تو اس وقت جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، وہ ویڈیو جو ہے وائرل ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، اور اس پر مختلف تبصرے اور تجزیے اپنے اپنے طور پہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں جو پی ایس پی کے رہنما ہیں، جو ظاہر ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ تنظیم سازی کے ماہر ہیں اور خصوصی شہرت رکھتے ہیں، ان کی یہ پریس کانفرنس چل رہی ہے، یہ بیان چل رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پر پابندی لگنی چاہیے۔ ایم کیو ایم الطاف حسین کی تھی، الطاف حسین کی ہے اور الطاف حسین کی رہے گی۔ رجسٹریشن ہونے سے یا نام ہونے سے یا پارٹی پر قبضہ کرنے سے یا آپ کا پارٹی پر قبضہ ہو جانے سے پارٹی آپ کی نہیں ہو جاتی۔ تو یہ بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور اس میں پھر لوگ یہ بھی تبصرہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس وقت آپ کا بیان تھا جب آپ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم میں نہیں آئے تھے، اور آج آپ ایم کیو ایم پاکستان میں آ گئے ہیں، جس کو آپ یہ کہتے تھے کہ یہ الطاف حسین کی جماعت ہے، الطاف حسین کی رہے گی، اور اس کے نشان پہ بھی آپ کو اعتراض تھا کہ یہ نشان بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا۔ پوری ایک تفصیلی ظاہر ہے ان کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے کہ جی یہ ساری چیزیں جو ہیں بلکہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت یہی ایجنڈا لے کر آئے تھے کہ ہم جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہے اس کو ہم دفن کرنے کے لیے آئیں اور اس کو اب دفن کر کے رہیں گے۔ اور یہ وہ جو پریس کلب میں جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی وہاں یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار کی موجودگی میں یہ سب کچھ کہا گیا تھا۔ تو ناظرین، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، تو لوگ وہی ظاہر کے پرانی چیزوں کو نکال کر جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ جی کل آپ نے یہ کہا تھا اور آج آپ ہمارے کرتا دھرتا بن گئے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے تحفظات، یہ ساری تشویش جو ہے وہ اندرون خانہ چل رہی ہے اور بڑی کھچڑی پک رہی ہے، اور کسی وقت بھی کوئی دھماکہ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ اچھا، ہم جب اپنی ویڈیو میں مختلف جب ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں یا ہم نے جلسے کے جو جناح گراؤنڈ کا یوم تاسیس کا جلسہ تھا اس کے حوالے سے بھی ہم نے جب بات کی، تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں جو پارٹی کے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان میں ہیں، بالکل ہر طرح کے
لوگ ہیں اور سب کی اپنی اپنی رائے ہے، تو وہ ہماری رائے سے ظاہر اختلاف کرتے ہیں، اور ہمیں جو یوٹیوب پہ جو اپنے کمنٹس دیتے ہیں اس پہ ہمیں مختلف سوالات بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. مثلاً جلسے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ایسی کوئی ویڈیو دکھائیں کہ جس میں کرسیاں خالی ہیں. تو میرے پاس ایسی ویڈیو موجود ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے کہ جس میں کرسیاں خالی ہیں، اور ایسے وقت کی ویڈیو موجود ہے کہ جس وقت جو ایک اہم رہنما ہے وہ باغ جناح کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے جلسے میں نمائش تک لوگ موجود ہیں، نمائش چورنگی تک لوگ موجود، یہ تقریر چل رہی ہے، یہ جملے چل رہے ہیں اور وہ کرسیاں دکھائی جا رہی ہیں جو درمیان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کرسیاں خالی ہیں. تو اس طرح کی ویڈیو موجود ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم یوٹیوب چینل ہونے کے ناطے جو ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل چکی ہیں، جو آ چکی ہیں، جو وائرل ہو چکی ہیں، وہ ظاہر ہے ہم نہیں اس کو دکھا سکتے، پیش کر سکتے. اور اسی حوالے سے اور بہت سارے ظاہر ہے کہ اعتراضات بھی اٹھائے گئے، سوالات بھی کیے جاتے ہیں، ہم نے ان کا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے. بعض سوالوں کا تو ظاہر ہے کہ کوئی جواب نہیں ہوتا کہ آپ ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز آپ صحیح ماننا ہی نہیں چاہیں یا کسی چیز کو غلط سمجھنا ہی نہ چاہیں تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی رائے ہے. ہم جو لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ نے کہا جی اندرون خانہ ایسے کون سے لوگ ہیں، تو دیکھیے میں کوئی 35 سالوں سے، اس سے زیادہ عرصے سے میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کو کور کر رہا ہوں. جب قائد متحدہ یہاں کراچی میں تھے تو ظاہر ہے ہم جو رات دن جو ان کے پروگرام ہوتے تھے، جو وہ جاتے تھے، دورے کرتے تھے، تو ایز اے میڈیا پرسن جو ہے، میڈیا مین جو ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے اور دوسرے صحافیوں کی طرح تو ہم کور کرتے تھے. تو ہمیں ساری چیزیں ہماری سب سے ظاہر ہے کہ سلام دعا بھی ہے، تعلقات بھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کو جب منصب مل جاتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ خدا بن جاتے ہیں. تو وہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو وہ خدا بنے ہوئے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، بنے رہے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ہمارے جو سلام دعا ہے وہ جن کے پاس بڑے بڑے منصب ہیں ان سے بھی ہے، ایک اچھی دوستی ہے، ایک اچھے تعلقات ہیں، اور ایک بحیثیت صحافی. یہ نہیں کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی ہے یا کوئی بہت زیادہ کوئی پیار محبت، کوئی دوستی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بحیثیت صحافی جس طرح کی دوستی ہوتی ہے یا جس طرح کی سلام دعا ہوتی ہے وہ ہے. اور جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے یا ہمیں بتائی جاتی ہے یا ہم نے سنی ہوتی ہے یا ہم اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم اس کا جو نچوڑ ہے یا اس پر جو تجزیہ ہو سکتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ اس سے متفق ہو. تو ناظرین، ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے جو یہ ایک تاثر دیا گیا تھا کہ جی سب متحد ہو گئے ہیں، دھڑے مل گئے ہیں، سب تو نہیں ہوئے تھے، ظاہر ہے فاروق ستار اور ایک پی ایس پی کا دھڑا جو ہے وہ شامل ہوا تھا. لیکن چلیں یہ بھی غنیمت تھا، کچھ لوگ جو تھے جو کارکنان ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ کم از کم یہ لڑائی جھگڑے آپس کے ختم ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. تو اس سے ایک تھوڑی سی تقویت تو ملی تھی کچھ لوگوں کو، کارکنان کو بھی، کہ چلے جی ہم یہی چاہتے تھے کہ یہ ایک ہو جائیں. لیکن ایک ہونے کے بعد بھی یہ اب تک ایک نہیں ہو سکے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے. سمتیں ہم نے آپ کو بتایا کہ تینوں کے مختلف ہیں. اور اب یہ جو نیا جو ایک جھگڑا، ایک نئی جو لڑائی شروع ہو گئی ہے ایک دوسرے کے خلاف، کھچم تانی، بعض اوقات لڑائی جھگڑے میں ہاتھا پائی تک، چیخ و پکار تک پہنچ رہی ہے. اور سب سے زیادہ وہاں جو تاثر وہ یہی ہے کہ جو باہر سے آنے والے ہیں، جو ابھی آنے والے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پارٹی پہ قبضہ کر لیا اور اب انہی کی چل رہی ہے، وہی سارے کام کر رہے ہیں اور وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے سپرد کر دیے گئے. اس وقت بھی خالد مقبول صدیقی صاحب کا جو ہے وہ پارٹی پر، تنظیم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور اب تو ظاہر ہے کہ انہوں نے خود سارا کنٹرول ظاہر ہے کہ آنے والوں کو دے دیا ہے، تو وہ بات بھی. لیکن یہ جو آپس کی روزانہ جو وہاں چپکلش چل رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مہم بھی چلائی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ جی پی ایس پی سے جو آئے لوگ، وہ پی ایس پی کا ایک الگ جو ہے سوشل میڈیا چل رہا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے خلاف کوئی کمپین چلا رہا ہے، جو مخالف ہیں، جو بھی مطلب ہے جو پی ایس پی کو جو پسند نہیں کر رہے ہیں آنے پر، جو مخالف ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے جو پی ایس پی کا سوشل میڈیا. اب یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ اس چپکلش سے بھی اور آپس کی اس لڑائی سے بھی جو وہاں چل رہی ہے، جو وہاں کارکنان ہیں جو وہاں آتے ہیں اور نہیں جو آتے ہیں، جو گھر بیٹھ گئے، جو سنتے ہیں، تو ان میں بڑی مایوسی پائی جاتی ہے اور بڑا ایک عجیب ان کے ساتھ کہ جناب یہ دیکھیں یہ ایک نہیں ہو پا رہے، اور لڑائی جو ہے وہ اب پہلے سے زیادہ، جو پہلے جب دور سے تو چلے کھلی لڑائی تھی، اب یہاں آ کے جو ہے وہ بند کمروں میں لڑائی چپڑی شروع ہو چکی. تو اس سے بڑی مایوسی پائی جاتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ تجویز آ رہی ہے اور جو اس بات پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی پورا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ ختم کیا جائے، انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جائیں،
خالد مقبول صاحب سے جو ہے وہ استعفیٰ لے لیا جائے، تو یہ اگر نہیں کیا گیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہ ساری چیزیں آ رہی. تو ناظرین یہ تو بات تھی MQM پاکستان کے حوالے سے. اب ہم بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب نے، یعنی ان کو یہ یعنی ان کو یہ کیسے علم ہو گیا کہ وہ ان کو مارا جا رہا ہے، قتل. دیکھیں زندگی اور موت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ہمارا بینگ اے مسلم تو یہی ایمان ہے کہ اگر کوئی حادثہ بھی ہوتا ہے، کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی زندگی اس دن تک لکھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو رات قبر میں لکھی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ رات تو اسے آپ ایک اتنے مقبول لیڈر ہونے کے ناطے جو ہے آپ اس طرح کی اگر باتیں کر رہے ہیں، موت سے اتنا خوفزدہ ہیں آپ، موت سے اس طرح ڈر رہے ہیں آپ، اور اس طرح اعلان کر رہے ہیں کہ بس مجھے مارنے والے ہیں، مجھے مارنے والے ہیں. مطلب یہ مارنا، دیکھیں زندگی موت تو اگر آپ کو کوئی مارنا بھی چاہے گا، چاہے وہ لاکھ کوشش کر لے، بچانے والی ذات جو ہے نا وہ زیادہ طاقتور ہے. تو آپ کسی طرح بھی، چاہے لوگ کتنی بھی سازش کر لیں، کتنے بھی حملے کر لیں. دیکھیے بے نظیر بھٹو پر بھی، شارع فیصل پہ کوئی کم حملہ نہیں ہوا تھا، بہت خطرناک حملہ ہوا تھا. اور بہت لوگ اس میں، کوئی 150-200 جو وہ کارکنان تھے جو بے نظیر کی حفاظت پہ مامور تھے، یعنی وہ جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے تھے. لیکن بے نظیر کو اللہ نے بچانا تھا، وہ بچ گئی تھی. لیکن آخر کار ان کی زندگی جو تھی وہ جتنی بھی تھی، وہ راولپنڈی جو لیاقت باغ کا جلسہ ہے وہ اس میں پوری ہو گئی. تو عمران صاحب اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کسی اور پہ بھروسہ نہ رکھیں، اور کسی اور کو یہ نہ سمجھیں کوئی انہیں مار دے گا. وہ ایک مقبول لیڈر ہیں، اور ایک ظاہر ہے کہ ایک ہوپ تھے وہ اس قوم کی، اور اسی کے ناطے جو ہے وہ الیکشن جیت کے جو وزیر اعظم بنے تھے. لیکن وہ ہوپ گزشتہ 4.25 سال میں ان کے دور اقتدار میں ختم ہو گئی، جب انہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور اب بھی اگر وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے وہ مقبول ہیں، آج الیکشن کرا دیں وہ آ جائیں گے. کیا کریں گے آ کر؟ پہلے کیا کر لیا تھا؟ اور اگر آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے تو آپ اگر جہاں سے بھی تھوڑا بہت ہاریں گے، آپ کہیں گے جی دھاندلی ہو گئی، ہم تو 2 سے آئیں گے، نہیں تو نہیں آئیں گے. اچھا آپ جیت جائیں گے تو نون لیگ نہیں مانے گی، پیپلز پارٹی نہیں. تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لہذا کسی کی مرضی، کسی کے دباؤ اور کسی کی خواہش پر جو ہے نا کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو ایک عمران صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے مطلب 1-2 روز میں، تو عدالت جا کے یہ پورے ثبوت و شواہد پیش کرے کہ انہیں کون مارنا چاہتا ہے، کیسے مارنا چاہتا ہے. ان کے پاس اس حوالے سے کیا ثبوت ہیں؟ انہوں نے آصف زرداری پہ پہلے الزام لگا دیا تھا، وہ کہاں گیا الزام؟ ایسے ہی ہوا میں باتیں کرنے سے، صرف اپنی ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یا عوام میں ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے. تو یہ تو کوئی سیاست نہ ہوئی نا. دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اگر ان کی زندگی کے جتنے دن بھی باقی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں مار سکتی. تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. اور اس طرح کی جھوٹی، پھر عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو بولتے ہی جھوٹ ہے. اور اس میں آپ ان کی گزشتہ جتنی بھی اب تک کی سیاسی ان کی زندگی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کوئی سچ بولا ہو سوائے جھوٹ کے. پھر ایک ٹویٹ کا ذکر ہم یہاں کرتے چلے. اس ٹویٹ پر باقاعدہ ایک جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے ایک پروگرام بھی کیا ہے. وہ ٹویٹ یہ تھا کہ جی انہوں نے ایک تصویر شیئر کی اپنے ٹویٹ میں، اور یہ لکھا کہ یہ ایجنسی کا بندہ ہے، اہلکار ہے خفیہ ایجنسی کا، جو وکٹری کا نشان بنا رہا ہے. عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ یہ ایجنسی کا جو یہ اہلکار ہے، یہ ہمارے کارکنوں کو اکسا رہا ہے کوئی لڑنے مرنے کے لیے یا آگے. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور کارکنان جو ہیں اس میں نہ آئیں، یہ ٹویٹ کیا تھا. بعد میں جب انہیں بتایا گیا کہ یہ جو آپ نے تصویر دی ہے، جو ٹویٹ کیا ہے، جو اس میں جو تصویر ہے، جس کو آپ نے کہا ہے کہ یہ ایجنسی کا اہلکار ہے، وہ تو باقاعدہ PTI کا کونسلر ہے، کونسلر رہا ہے، تو PTI کا کارکن ہے. جب وہ کنفرم ہوا تو عمران صاحب نے وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا بغیر کوئی وجہ بتائے، اور وضاحت بھی نہیں کی. اس پہ باقاعدہ ایک پروگرام بھی ایک اینکر نے، ایک صحافی نے کیا ہے. تو یہاں، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹویٹ جھوٹا تھا. وہ جھوٹا نہیں تھا تو آپ نے ڈیلیٹ کیوں کیا؟ اور ڈیلیٹ اگر صحیح کیا ہے تو اس کی وضاحت کم از کم ہونی چاہیے کہ بھئی میں نے جو ٹویٹ کیا تھا، میں نے جو بات کہی تھی، جو نشاندہی کی تھی، وہ اس طرح نہیں تھی، اس طرح تھی. آپ نے ڈیلیٹ کر دیا خاموشی سے. اور تو یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس طرح بے شمار جھوٹ ہیں. ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی امریکہ کے جو ایک سابق سفیر ہیں، امریکی سفیر جو رہے ہیں،
وہ متحرک ہو گئے ہیں, انہوں نے بیان دے دیا ہے. یعنی اس عمران خان صاحب کے لیے جو پچھلے جب اقتدار سے ہٹے, بلکہ اقتدار میں تھے اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ سازش کر رہا ہے, اور کہا, یہ بڑا نعرہ انہوں نے لگایا, کیا ہم غلام ہیں, کیا ہم کوئی غلام ہیں. یہ بڑا مقبول ہوا نعرہ. ہاں, بات تو سے لوگوں میں ایک ہمدردی پھیلی. اس کے بعد وہ سارے بیانیے ان کے غلط ثابت ہو گئے ہیں. امریکی سازش, پھر انہوں نے کہا جی محسن نقوی سازش, پھر کہہ رہے وہ سازش, فلاں سازش, پتہ نہیں کوئی کتنی سازشیں ہوئی ہیں. پہلے امریکہ کی سازش, پھر لوگوں پہ سازش کا, اور اب ایک نیا الزام آ گیا سامنے کہ جی فلاں کوئی پلان, نواز شریف پلان کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے. کسی ایک بات پہ تو قائم رہو. ہر تھوڑے دن بعد ایک نئی بات, ایک نئی سازش کا, مطلب کتنے لوگ کر رہے ہیں آپ کے خلاف سازش. کسی ایک جگہ تو ایک بیان پہ تو آپ تو کوئی مطلب جھوٹ پہ جھوٹ, اور پھر یہ کہنا کہ جی مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کرنے کا پلان ہے. مرتضیٰ بھٹو, آپ یہ دیکھیے, موت اور زندگی بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس وقت مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہوا, ان کی بہن بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی. اندازہ کریں, ملک کی چیف ایگزیکٹو تھی, اور ان کو پتہ نہیں چلا اس کے قتل کا. تمام تر ایجنسیاں ان کے کنٹرول میں تھی, لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی, ان کے علم میں ہی نہیں تھا. تو یہ نہ کہیں کہ جی مجھے قتل اور سازش, تو بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا. تو بے نظیر بھٹو تو کوئی بہن کم از کم تو یہ نہیں چاہے گی. اور پھر الزام لگایا گیا کہ جی ظاہر ہے کہ یوں فلاں نے قتل کیا, فلاں نے قتل کیا, تو وہ بھی بے نظیر بھٹو کے ظاہر ہے اس میں دسترس میں تھے. بے نظیر بھٹو, اگر ایسا ہوتا, واقعتاً ایسا ہوتا, تو بے نظیر بھٹو ان کے خلاف ایکشن لے لی تھی جن کا نام لیا گیا. لیکن ایسی باتیں نہیں ہیں. بہرحال کسی نے قتل تو کیا, سازش تو تھی وہ, لیکن موت اور زندگی ان کی زندگی اسی دن تک تھی. وہ کہتے ہیں کہ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا. تو عمران خان صاحب, آپ بھی بالکل بے فکر ہو جائیں. سیکورٹی, احتیاط, کی ساری چیز اپنی جگہ, لیکن آپ کو کون سیکورٹی کرے گا؟ آپ تو کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے سیکورٹی. نہ آپ فوج کو ماننے کو تیار ہیں, آرمی چیف پہ آپ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, کریں جی وہ الیکشن نہیں کرانے دیں, سارا کام. اور آپ نے اپنے بیانوں میں کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ساری طاقت جو ہے, سارے فیصلے جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کر رہے ہیں. اس لیے آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس دفعہ کے آرمی چیف جو ہے وہ نہ تو آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, ٹیلی فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں, نہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, نہ کسی معاملے پہ مداخلت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کسی معاملے پہ مداخلت نہیں کریں گے, آپ جو چاہے لڑیں مریں, جو چاہے کریں. پھر عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی میں جیل سے نہیں ڈرتا. تو بھائی اب تک آپ جیل سے باہر کیوں ہیں؟ اور جیل سے بچنے کے لیے تو یہ سارے آپ ڈرامے کر رہے ہیں. کبھی وہ ٹانگ کا زخم ہو جاتا ہے, وہ 4 مہینے 5 مہینے میں ٹانگ ٹھیک نہیں. ایسا کوئی ٹانگ کا زخم ہوتا ہے جس کو 5 مہینے ہو جائے, 4 وہ ٹھیک ہی نہ ہو. پھر آپ عدالتیں نہیں جاتے ہیں, وہ جی فلاں بہانہ فلاں. آپ تو عدالت میں پیش ہونے کے, جو کام آپ نے کل کیا, جو آپ اکیلے چلے گئے یا کچھ لوگوں کے ساتھ چلے گئے, دوسری گاڑی میں چلے گئے, یہ کام اگر آپ پہلے دن سے کر لیتے تو اتنا بڑا ملک میں بحران ہی نہیں آتا. آپ عدالت میں پیش ہو جاتے, آپ پہ جو الزامات ہیں ان کو آپ ڈینائی کر دیتے, اور ثبوت, جو ثبوت گورنمنٹ پیش کر رہی ہے آپ اس کے خلاف ثبوت پیش کرتے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ ان کی تردید دیتے. لیکن آپ عدالتوں سے بھی خوف زدہ, اور اب تو عدالتوں نے آپ کو پوری جو ہے وہ اپنے حصار میں لے لیا ہے. اب تو عدالتیں رات دن آپ کے حق میں فیصلے کر رہی ہیں. آپ گرفتار ہو جائیں, عدالتیں آپ کو رہا کر دیں گی, اس میں پرابلم کیا ہے؟ عدالتیں تو بالکل آنکھ بند کر کے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے حق میں فیصلے دے رہی ہیں, آپ کے حق میں جب چائے کھل رہی ہیں, آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں جج جو ہے کہ آئیے صاحب تشریف لائیے, آپ کو کس کیس میں کون سی ضمانت چاہیے, کب چاہیے. تو آپ پھر بھی خوف زدہ ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا. تو بھائی چلے جائیں جیل, سیاستدان تو جیل جاتا ہے, اس میں پرابلم کیا ہے؟ لیکن خوف موجود ہے. دوسری جانب یہ بات بڑا پروگنڈا کیا گیا کہ جی پی ٹی آئی پر جو ہے وہ پابندی لگائی جا سکتی ہے سیاست سے اس کو باہر کرنے کے لیے. تو بالکل یہ اقدام غلط ہے, کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے اقدام. کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ اس طرح بغیر کسی ثبوت و شواہد کے اور بغیر کسی عدالتی طریقہ کار کے پابندی نہیں لگا سکتے. آپ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جی آپ پارلیمنٹ میں آپ کوئی قرارداد پاس کر دیں کہ جی فلاں جو ہے نہیں, کوئی پارلیمنٹ, بالکل پارلیمنٹ جو ہے سب سے زیادہ طاقتور ادارہ کوئی ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے. قانون سازی کا جو سارا حق ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے,
اور پارلیمنٹ سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہے، کیونکہ عوامی نمائندوں کا وہ ادارہ ہے وہ، اور جو کچھ فیصلے کرنے ہیں آئین عوامی نمائندوں نے بنایا، پارلیمنٹ نے بنایا، وہی ترمیم کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی پارلیمنٹ کوئی پابندی، تو اس حوالے سے آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے تردید کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں چاہتے اور لگنی بھی نہیں چاہیے پابندی کسی کے اوپر۔ لیکن ایک جانب کراچی کی بلکہ سندھ کے شہری علاقوں کی، ہم پھر یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں اور کہنی چاہیے، لوگ نہیں کہتے ہیں، پورے ملک میں کوئی جتنے صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے سچے، بے باک اور بڑے بیلاگ تبصرے کرنے والے ہیں، کیوں نہیں کہتے کہ الطاف حسین کے اوپر غیر قانونی پابندی ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ الطاف حسین کی جو ایم کیو ایم کو جو ہے وہ طاقت کے زور پہ جو ہے وہ سرگرمیوں سے روکا ہوا ہے؟ اگر وہ سچے اور واقعتاً اگر وہ صحافی ہیں اور اس ملک میں جمہوریت ہے، پی ٹی آئی کے بارے میں بڑی ان کو تکلیف ہے کہ جی پابندی لگ رہی ہے، فلاں پارٹی کے بارے میں بڑی تکلیف ہے، نہ کوئی سیاستداں بولنے کے درمیان ہے، وہ سیاستداں جو جن کے ساتھ ایم کیو ایم شامل حکومت رہی ہے، نہ وہ بولنے کے تیار ہیں، اور نہ وہ صحافی جو کل تک جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ ان کی بڑی جو ہے وہ گھٹتی تھی، جسے کہتے ہیں بڑی گاڑی چھنتی تھی، ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھ کر وہاں بڑی گاڑی چھنتی تھی، اور بڑے مفاد اور مراد بھی لیے انہوں نے ایم کیو ایم کے لوگوں سے۔ لیکن آج، اور وہ اب بھی اپنے آپ کو بڑا کوئی سچا، بیواق اور بہادر صحافی کہتے ہیں۔ یہ آپ کی بہادری ہے کہ جب آپ نام لینا شروع کرتے ہیں، ولی خان کا آپ نام لے لیتے ہیں، اور وہ اور مختلف لوگوں کا آپ نام لیتے ہیں کہ جی ان پہ پابندی لگی، ان پہ پابندی لگی، ان کے ساتھ یہ کیا گیا، اور وہ پشتون جو ہے وہ منظور پشتون کیا نام لے لیتے ہیں فلاں۔ لیکن آپ کو الطاف حسین کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا موت آتی ہے۔ ایسا کیا ڈر خوف ہے آپ کا؟ کیوں الطاف حسین انسان نہیں ہے؟ اس ملک کا بیٹا نہیں ہے؟ الطاف حسین اس ملک کا مقبول ترین لیڈر نہیں تھا؟ الطاف حسین کل تک حکومتوں میں شامل نہیں تھا؟ الطاف حسین کے ساتھ کل تک آپ نہیں ملتے تھے، اس کے انٹرویو نہیں کرتے تھے؟ آج آپ کو اس کا نام لیتے ہوئے موت آتی ہے، کیوں؟ کس سے خوف زدہ ہیں بھائی؟ تو ناظرین، ایک جانب تو یہ دوہرا معیار ہے، تو پابندی کسی پہ نہیں لگنی چاہیے، نہ تو پی ٹی آئی پہ، نہ کسی اور جماعت پہ۔ لیکن الطاف حسین پر پابندی غیر اعلانیہ کیوں ہے، اس پر بات ضرور ہونی چاہیے، اور اگر کوئی نیوٹرل ہے تو وہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے لیے بھی نیوٹرل ہو، کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی جو سیاسی قیادت ہے اس کے لیے بھی نیوٹرل ہو، جب تو مانا جائے گا کہ ہاں واقعتاً یہ نیوٹرل ہے، ورنہ وہ نیوٹرل بھی پھر ڈومیسائل کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی اس نشست سے آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔